لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیا ضرورت پڑنے پر کسی بھی دوست کی پرائیویسی، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی چھان بین کرنا جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بالکل. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، اتنا بڑا جرم ہے. نبی نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے، اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو. کیسے ہوتا ہے دیکھو، آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے، کوئی آ کے بات چیت شروع کر دے، آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں. کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپانا چاہتے. لیکن گھننے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دیں، خراٹے لینا شروع کر دے، یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے. موبائل پکڑا دو کسی کو، وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی؟ تم جو کام تمہیں دیا گیا بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو، واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو؟ تو یہ بہت غلط حرکت ہے. یہ کیا نیاز کا، ہاں کوئی ملک کو خطرہ ہو، کوئی ایجنسی کے لوگ ایسے کر رہے ہوں ملک کو، وہ بھی اس حد تک ایجنسیز کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک کی پرائیویسی میں بلا وجہ گھستے رہیں، کیونکہ یہ لوگ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب ہر ایک کی کال ریکارڈیں ہو رہی ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے. واقعی ملک کو خطرہ ہو کسی شخص سے کہ بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن قوتوں سے اس کے کوئی ریلیشن ہو رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. کیا نیاز کا کھانا کھانا جائز ہے؟ جیسے 11ویں کوئی مجھے کھانا کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے، روزے رکھنا اچھا عمل ہے. بھائی اسلام میں کھانا کھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ جب جان پہ بن رہی ہو تو کھانا کھانا واجب ہے جان بچانے کے لیے، بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ کوئی فضیلت ہوئی ہو کہ یہ کھا لیا تو اتنے نیکیوں کا ثواب ملے گا. جہاں بھی فضیلت ملتی ہے روزہ رکھنے کی، سمجھتے ہو، صرف ایک افطاری کی فضیلت ہے، اس میں بھی زیادہ کھانے کی نہیں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہو تو فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے. کتنا کھایا جائے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک کھجور سے افطار کر لیا روزہ ہو گیا، تو کوئی فضیلت نہیں ہے کھانا کھانے. ہم لوگ کھانے کھاتے بھی پھوڑتے بھی بہت ہیں، اور پھر اس پہ مذہب کے لیبل بھی لگائے میں، یہ محرم کی حلیم ہے، یہ تیجے کا ہے، یہ 11ویں کا ہے، یا 12ویں کا ہے، یا 13ویں کا ہے، یا 14ویں کا ہے، یا 15ویں کا ہے، یہ برسی کا ہے. کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. تبھی مسلمان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے، برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی آپ کو. صحابہ سارے ہینڈسم اسمارٹ ہوا کرتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، خوراکیں بہت تھوڑی تھوڑی تھی. اچھا ایک بات ضرور میں بتاؤں، میرا ایک بیان گیا ہے کم کھاؤ، اس پہ کسی نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ کبھی کہتے ہو کہ پیسہ کھانے پہ خرچ کرو. سب سے پہلے پیسہ کس چیز پہ خرچ کرو؟ کھانے پہ. خوراک کیا رکھو؟ ٹائٹ. کبھی کہتے ہو کہ کم کھاؤ. بھائی خوراک ٹائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگیں کھا جاؤ. خوراک کی کوالٹی بڑھاؤ، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، کاجو کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، انڈے کھاؤ، دیسی انڈے کھاؤ. سمجھتے ہو؟ تو کوالٹی کے لحاظ سے خوراک کیا رکھو؟ کھجوریں کھاؤ، انجیر کھاؤ، انار کھاؤ. آج کل انار آیا ہوا ہے، پھوڑ دو اگر پیسے ہیں، نہیں ہیں صبر کرو. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس نہیں کیا جا رہا، کوانٹٹی کو کیا کیا جا رہا ہے فوکس. تو پھر ہم بھی کوانٹٹی کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں، کوالٹی کے حساب سے ہم. آج ہر آدمی کوانٹٹی کے حساب سے 6 آدمیوں کے برابر ہے. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، تھے کیا ہیں، تو ہم نے کھانا منگوایا نا تو گننا شروع کیا. ماشاءاللہ کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ ہے. تو میں ایسے گن رہا تھا 1 2، انہی پہ میں نے کہا 3 4 5 6 7 8 9. ہوٹل والے نے کہا یہ، میں نے کہا یہ 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خیر وہ مذاق تھا. تو اسلام میں کم کھانا ہے، لیکن اچھا ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو کیا زبردست خوراک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل آرگینک. دودھ کیسا پیا؟ ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا، ادھر پیا ایسا. اور بکری بھی وہ جو چرنے والی بکری، گائے بھی وہ جو چرنے والی، اونٹ بھی وہ جو آج جو چر بھی رہے ہیں وہ بھی یوریا کی کھاد سے چر کے کھا رہے ہیں. اتنا 2 نمبر ہی ہے نا خوراکوں میں. ہم لوگ زندہ کیسے ہیں بس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پھر بھی اب بہرحال اس سے بہتر ہے، کیا کر سکتے ہیں. مرغی کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو فارمی انڈا ہے، یہ مرغی ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسٹریس میں گزارتی ہے، اس کو یہ ٹینشن میں گزارتی ہے. آپ دیکھو نا چوزا نکلا، اس کی لائف انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو.
میری زمین پہ آ کے دیکھو کبھی, جو میں نے, میرے پاس ایک بڑی جگہ ہے, کچی جگہ ہے, وہ میں نے ادھار لی ہوئی ہے کسی سے, تو میں نے اپنی مرغیاں 50 مرغیاں وہاں جا کے چھوڑ دی. ان مرغیوں کی لائف اسٹائل دیکھو, ان کی خوشیاں دیکھو, ان کا بھاگنا دوڑنا, چوزوں کا انجوائے کرنا, اور یہ فارمی مرغی کو آپ دیکھ لو, دونوں کے انڈے میں کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہوگا. پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ بھائی فرق ہوتا ہے دونوں, اور کھا کے پتہ چل جاتا ہے فرق ہے. تو اسی طرح بکری ہے, اسی طرح گائے ہے. انسان نے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا کی ہر چیز کا, اس کا بس نہیں چل رہا, یہ پلاسٹک کے انڈے کھلانا شروع کر دے. سنا ہے چائنا نے بنا لیے پلاسٹک کے انڈے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, لوگ کہتے ہیں ہم یہ آرگینک چیزیں اور بکری پالیں, بھائی جو بعد میں بیماریوں پہ خرچ ہوگا نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی چیزوں پہ خرچ کر لیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.